بیٹی کی شادی کا وقت ہے، ایک زمانہ تھا سرکار کی آمد سے پہلے انہی بیٹیوں کی کیا حالت تھی، باپ زندہ دفنا دیتا تھا، انہی بیٹیوں کو باپ اپنے ہاتھوں سے زمین کھود کر کے اپنے ہاتھ سے دفن کر دیتا تھا۔ بیٹیاں چیخ رہی تھی، بیٹیاں چلا رہی تھی، بیٹیاں بلک رہی تھی، بیٹیاں کہہ رہی تھی آخر میری خطا کیا ہے، او میرا باپ میری خطا کیا، میری غلطی کیا ہے، میں تو پیدا بھی ہوئی ہوں، ابھی تو کائنات کی بہار نہ دیکھی، ابھی دنیا کی رنگینیوں سے واقف بھی نہ ہو، مجھے کیوں مارا جا رہا۔ باپ زندہ دفنا دیتا تھا، یہ بیٹیاں جو زندہ درگور کی جاتی تھی انہیں زندہ دفنایا جاتا تھا۔ اللہ کی قسم ان بیٹیوں کو مقام ملا ہے تو صدقہ مدینے والے کا ہے۔ میرے نبی نے آ کر بتا دیا اب اسلام آ گیا ہے، اب بیٹی زندہ دفن نہیں ہوگی بلکہ بیٹی گھر کی زینت ہے، گھر کی عزت ہے، گھر کی دولت ہے، گھر کی نعمت ہے۔ بیٹی کی قدر کر لوگے اللہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، حق نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا جمالی صاحب قبلہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ آج بیٹیوں کو عزت ملی ہے تو صدقہ مدینے والے کا ہے۔ میرے رسول نے بیٹیوں کو مقام دے دیا، بچیوں کا درجہ بلند کیا۔ خدا کی قسم میں اس جگہ سے ہو کے آیا ہوں جس میدان میں بچیاں زندہ دفنائی جاتی تھی، آج بھی جاؤ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یا اللہ ایسا بھی دور گزرا ہے کہ باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ دفناتا تھا، مگر رحمت للعالمین تشریف لائے، میرے آقا کی آمد کی برکت ملی، عورتوں کو مقام مل گیا، بیواؤں کو درجہ مل گیا۔ آپ بتاؤ ایک بیٹی کو بڑی محنت سے پالا، بڑے ناز و نعم سے پالا ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ صدقہ تو مدینے والے کا ہے۔ یاد کرو، غور سے سننا، بات آ گئی تو میں بتا دوں تاکہ وہ باپ اپنے نصیب پر ناز کرے جس کو اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے۔ آج وہ باپ خوش قسمت ہے جس کے ہاں بیٹیاں ہیں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے۔ سنو بیٹی کے باپ کا مقام کیا ہے، بیٹی کی خدمت کا صلہ کیا ملتا ہے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا اے صحابہ میری آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ مار دیا جاتا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، اب اسلام آ چکا ہے، اب رحمت للعالمین آ گئے ہیں، اب زندہ دفنایا نہیں جائے گا، اب مارا نہیں جائے گا۔ نبی نے اس باپ کو بشارت کیا دی، سنو آقا فرماتے ہیں صحابہ اب اس باپ، وہ باپ جو دفناتا تھا اب وہ باپ نہیں دفنائے گا، اب بیٹیاں زندہ دفن نہیں ہوگی، اب جو بیٹی کی قدر کرے گا اس کی شان کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں من کانت لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن وتقلى فيهن فله الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک آقا فرماتے ہیں جس کے پاس 3 بیٹی ہو یا 3 بہن ہو یا 2 بیٹی ہو یا 2 بہن ہو، اس کی اچھی طرح تربیت کر لے جائے، اس کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرے، فلہ الجنہ، تو اس بھائی اور باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ بشارت کس نے دیا ہے؟ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے دیا، جس کے پاس 3 بیٹی یا 3 بہن یا 2 بیٹی یا 2 بہن اچھی طرح تربیت کر لے جائے، حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرے، یعنی ان بیٹیوں کا حق ادا کرے،
فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس آقا 3 بیٹی نہ ہو یا 3 بہن نہ ہو، 2 بیٹی نہ ہو یا 2 بہن نہ ہو، حضور کسی کے پاس ایک ہی بیٹی ہو، ایک ہی بہن ہو یا 3 سے زیادہ ہو، تو اس کے کیا وہ جنت کا حقدار نہیں ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ من ابتلیا بشیء من هذه البنات فصبر علیہن کن سترا لہ من النار، جو بھی ان بچیوں سے آزمایا جائے، ایک ہو یا زیادہ ہو، وہ اس پر صبر کر لے، کل میدان محشر میں یہ بیٹیاں اس باپ اور جہنم کے درمیان دیوار بن کر حائل ہو جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، یعنی اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے بیٹیاں بچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بناتے مومنین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، بہت پوری توجہ کے ساتھ بات آ گئی ہے تو تھوڑی سی وضاحت۔ محدثین کرام تشریف فرماتے ہیں کل میدان محشر جب بپا ہوگا، قائم کیا جائے گا، سنیے گا توجہ سے، اللہ کرسی جلالت پہ جلوہ فرما ہوگا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ہر شخص موجود ہوگا، ہر آدمی موجود ہوگا، نیچے جہنم کے اوپر پل صراط بچھا دیا جائے گا، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، ہر انسان کو گزرنا ہوگا، مگر سنو جن کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا، جب وہ باپ اس پل صراط پہ آئے گا جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، جب وہ باپ جس نے بیٹی کی قدر کیا دنیا میں، جب وہ باپ اس پل صراط پہ چلے گا، نیچے جہنم، ذرا غور سے سنیں، نیچے جہنم کے اوپر پل صراط، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، مگر دنیا میں جسے اللہ نے بیٹی سے نوازا، جب وہ باپ چلے گا، وہ اس پل صراط پہ چلے گا، لڑکھڑائے گا، تو یہی بیٹیاں جنہیں آج بوجھ سمجھا جاتا، یہی بیٹیاں جنہیں آج شرم و عار سمجھا جاتا، یہی بیٹیاں اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گی، عرض کریں گی اے پروردگار، اے میرے مولا، وہ میرا باپ ہے، پل صراط پہ چل رہا، اے پروردگار، جب میرے ذریعہ میرے باپ کو آزمایا تھا تو میرے باپ نے میری پرورش کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی ہے، نہ جانے کتنی گالیاں سنی ہے، باپ بھی برسات کے موسم میں اس باپ کا بدن بھیگتا رہا، ٹھنڈک کے موسم میں باپ کا بدن ٹھٹورتا رہا، گرمیوں کے موسم میں باپ کا بدن جھلستا رہا، مگر میرا باپ ساری تکلیفیں برداشت کر کے مجھے پالا، میری پرورش کی، میرا حق ادا کیا، اے میرے خدا، آج میرا باپ جہنم میں گرنے والا ہے، اسے بچا لے، رب کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے بھی جنت میں داخل کر دو، اس کے باپ کو بھی جنت میں داخل کر دو، یہ بیٹیاں کل خود جنت جائیں گی اور اپنے باپ کو لے کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، علماء اہل سنت، بناتے مومنین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، بیٹیاں یہ بخشش کا ذریعہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اپنی بیٹیوں کی قدر کرو، اپنی بیٹیوں کی عزت کرو، اپنی بیٹیوں سے پیار کرو، اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کوئی باپ اپنی بیٹی کو کبھی رخصت نہ کرتا، امیر ہو غریب ہو کوئی باپ ہو اپنی بیٹی کو کبھی رخصت نہ کرتا،
کبھی نہ بھیجتا۔ آپ نے نہیں دیکھا کیا دیکھتے ہیں شادیوں میں کیا ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا، کتنی تکلیف ہوتی، مگر ہر باپ رخصت کر دیتا ہے۔ دعوے سے کہتا ہو ٹھیلا لگانے والا وہ بھی اپنی بیٹی کو کبھی رخصت نہ کرتا، کبھی دوسرے کے گھر نہ بھیجتا۔ رات دن مزدوری کرنے والا، رکشہ چلانے والا وہ بھی اپنی بیٹی کو کسی کے گھر نہ بھیجتا، چاہے وہ دولت مند ہو، لکھپتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہو، اپنی بیٹی کو کبھی نہ بھیجتا دوسرے کے گھر، اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں کبھی نہ دیتا۔ ارے وہ باپ جب بچی کو دیکھا تو بولنا بھی نہ جانتی تھی، گود میں اٹھا کے کھلاتا رہا، بچپن سے لے کر جوانی تک جو باپ پالتا رہا، کیا اب وہ باپ نہیں پال پائے گا؟ بڑھاپے تک پال لے گا وہ باپ، اپنی بیٹی کو زندگی بھر پال لے گا، کبھی کسی کے گھر نہ بھیجتا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہو کوئی باپ امیر غریب ہو اپنی بیٹی کو کبھی نہ بھیجتا، اگر بھیجتا ہے تو اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں دے کر رخصت کیا ہے۔ اے آقا میں آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رخصت کر رہا ہوں تاکہ میری بیٹی کو فاطمہ زہرا کا صدقہ ملے اور مجھے مدینے والے آخر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر اپنی بیٹی کو رخصت کرتا صرف اس لیے کہ مدینے والے کی سنت ہے، میرے رسول نے رخصت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا تو سنو، آج لوگ شادی کو سمجھتے نہیں تو خرافات کرتے، ورنہ اللہ کی قسم اگر شادی کو سمجھ جائیں کہ نکاح ہے کیا، شادی ہے کیا، تو کسی شادی میں گانا بجانا نہیں ہوگا، جہاں ہوگا وہاں نعت نبی کا جلسہ ہوگا، وہاں ذکر مصطفیٰ کا جلسہ ہوگا۔ لوگ جانتے نہیں شادی کیا، شادی عبادت بھی، شادی ثواب بھی، اور اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب، اتنا ثواب کہ لوگ اگر سمجھ جائیں تو شادی کو کبھی ناپاک نہیں کریں گے، ہمیشہ پاکیزہ۔ سنو شادی میں ثواب کتنا ہے، میں عرض کروں، گھبرا تو نہیں رہے بھیا، تقریر کروں یا ختم کر دوں؟ ارے اللہ سلامت رکھے، آپ حضرات ابھی بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں اور میں بھی اسی محنت سے سنا رہا ہوں، ورنہ 12 بجے کے بعد تقریر مشکل ہوتی ہے، مگر آپ جتنی محبت سے سن رہے ہیں تو یہی سوچ کر میں بھی محنت کر رہا، میرا ایک بھائی بھی سن کر عمل کر لے گا تو وہ بھی بخش دیا جائے گا، میں بھی بخش دیا جائے گا۔ جھوم کر درود پاک پڑھنے تو اور باتیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم والجبار وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ۔ باتیں بہت کچھ ہیں مگر کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچا دوں۔ شادی کو سمجھو شادی ہے کہ بڑا پاکیزہ رسم، آج لوگ ایک رسم سمجھے ہیں، صرف رسم، شادی ایک رسم ہے، کر ڈالو، ناچ گانا بجانا سب کر ڈالو۔ جس دن آپ شادی کو قانون اسلام سمجھ کر کرو گے، خدا کی قسم آپ کے پاؤں کانپ جائیں گے، ڈھول تاشے بجائیں، غلط کام کرتے۔ آپ نے جانا نہیں شادی کیا ہے، شادی اسلام کا قانون، اسلام کا طریقہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت، اور سنت کو کوئی اس طرح نہیں ادا کرتا کہ غیر دیکھ کر کہیں یہ مسلمان کہ اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہے، معاذ اللہ حرام کام کر۔ سنو، کام ایسا کرتا جیسا آج ان بھائیوں نے کیا، کوئی نہ بھی آیا ہونا تب بھی سمجھ جائے گا وہاں کسی اور کے گھر جلسہ نہیں ہو رہا ہے، غلام مصطفیٰ کے گھر۔ نظام اپنے اندر اسلام کا نظام پیدا کرو اور اسی پر زندگی گزارو۔ سنیے، عرض کر رہا کہ شادی میں بہت سا، اور شادی سے اسلام کا پھیلتا بھی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی کام ہوگا۔ دیکھیے گا، غور سے سنیے گا، اسلام کے اندر دو اہم بات ہیں۔ اب بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، سنیے گا بہت توجہ، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ یہ کیا ہے؟ مائک ہے، وہ سب بند کر، سب بند کر دیجئے اور بس توجہ سے میری بات سنیے۔ واقعی آپ بہت بیدار ہیں، جھوم کر ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذریہ علیہ۔
سنیے گا، اسلام کے اندر دو اہم باب ہیں، میں اس کا تذکرہ کروں تاکہ کچھ باتیں اور آپ تک پہنچا دوں بچیوں کے حوالے، چونکہ لڑکے کی شادی ہوتی تو تقریر لڑکے پر کرتا، لیکن شادی لڑکی کی ہے تو عنوان وہی رکھا تاکہ کچھ پیغام پہنچ جائے، جو جس تعلق سے جلسہ، ورنہ تو نام جشن ویسے کرنی، تقریر میں سرکار ویسے کرنی پہ کرتا، لیکن آنے کے بعد کیونکہ پہلے سے پوسٹر دیکھا نہیں تھا، آنے کے بعد پتا چلا کہ نہیں شادی کا پروگرام ہے، معلوم ہوا جیسا، تو ہم نے کہا شادی کا پروگرام ہے تو پھر شادی کے حوالے سے پتا چلا بچی کی شادی، تو ہم نے کہا تقریر بھی بچی کے حوالے سے، تاکہ باپ بھی سمجھ جائے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، بخشش کا ذریعہ۔ سنیے گا، اسی لیے میں شادی کے حوالے سے تقریر کر رہا ہوں، بچیوں کے حوالے سے، خاص طور سے بچی کی شادی۔ شادی کے اندر دو اہم باب ہیں، ایک باب کا نام ہجرت اور ایک باب کا نام نصرت، اور اسلام ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے۔ جب کفاران مکہ نے ظلم کیا مسلمانوں پر تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنے محبوب کو کیا ہے میرے محبوب مدینہ منورہ چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، تو میرے سرکار مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اب میرے آقا کی اقتداء میں، رسول کی محبت میں، اللہ رسول کی رضا کے لیے جو ہجرت کی ہے وہ بہت بڑی قربانی دی، انہیں مہاجرین مکہ کہا گیا، اور جو مدینہ شریف کے لوگوں نے مدد کیا انہیں انصار مدینہ۔ مہاجر کیا ہوتا؟ ہجرت میں بہت قربانی دینی پڑتی، جو لوگ گئے تھے اپنا گھر چھوڑا، اپنا مکان چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، یہاں تک کہ اگر بیوی نے کلمہ نہیں پڑھا تو بیوی چھوڑا، بچوں نے نہیں اپنایا تو بچوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر اللہ رسول کی رضا کے لیے مدینہ شریف چلے گئے۔ تو جو سب چھوڑ کے گئے مہاجر ہیں، اور جب مدینہ شریف گئے تو انصار مدینہ جو کہلائے جانتے ہو کیوں؟ ان لوگوں نے کہا آؤ میرے مہاجر بھائی، اگر تم خاندان چھوڑ کے آئے تو میرا خاندان تمہارا خاندان ہے، اگر گھر چھوڑ کے آئے تو میرے پاس دو گھر ایک تمہارا ہے، اگر تم بیوی چھوڑ کے آئے میرے پاس دو بیوی ایک کو آزاد کر کے تمہارے عقد میں دے رہا ہو، تم اگر رشتہ توڑ کے آئے تو آج سے ہم تمہارے رشتہ دار ہیں۔ سب کچھ اپنا لیا، مدد کیا، وہ انصار مدینہ کہلائے۔ اور اسلام کے اندر ہجرت اور نصرت پر بہت ثواب ہے، اس کا جواب نہیں سننا، شادی میں ہجرت بھی ہے، شادی میں نصرت بھی ہے۔ ہجرت کا ثواب لڑکی کو ملتا ہے اور نصرت کا ثواب لڑکے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے، تو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ ہجرت میں اللہ رسول کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا۔ کبھی غور کیا کہ بیٹی کو ہجرت کا ثواب کیا ملتا ہے؟ بیٹی کو ہجرت کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ سنو، کوئی ممبئی اگر کمانے جاتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے یا باہر کہیں رہتا ہو، خود بخود اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں۔ گھر سے جا رہا، کمانے جا رہا، معلوم ہے میں کما کے لاؤں گا، یہ میرا گھر ہے، میرا خاندان ہے، میرے بچے ہیں، پھر بھی جب وہ نکلتا ہے تو بیوی روتی ہے، بچے روتے ہیں، گھر والے روتے ہیں، ماں باپ ہیں تو ہاتھ اٹھا کر، آنچل اٹھا کر ماں دعا دینے لگتی ہے، سب رونے لگتے ہیں، جبکہ آنا یہی ہے، رہنا یہی ہے، گھر تمہارا ہے، خاندان تمہارا ہے، بچے تمہارے، سب کچھ ہے۔ کبھی ایک بچی کے جگر سے پوچھا کہ کیا کیا قربان کر کے وہ جاتی ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایک بچی کا جگر ہے کہ جب وہ اپنے ماں باپ کے چوکھٹ سے جدا ہوتی ہے تو اس کے دل سے پوچھو کیا کیا چھوٹتا؟ جہاں جنم پائی ہے، جہاں پیدا ہوئی ہے وہ گھر چھوٹ رہا، جہاں بچپنا گزرا وہ آنگن چھوٹ رہا، جس ماں باپ کی گود میں پروان چڑھی ہے وہ ماں باپ کی گود چھوٹ رہی ہے، بھائی بہنوں کے پیار سے جدا ہو رہی۔ ایک بچی سمجھتی ہے کہ جدائی کیا ہے، ایک بچی کو پتا ہے کہ گھر سے رخصتی کا عالم کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی باپ کی چوکھٹ سے بیٹی کی ڈولی اٹھتی تو لگتا ہے ڈولی نہیں جیسے جنازہ اٹھا ہے، خاندان
خاندان والے ہیں، باپ کھڑا ہے، ماں کھڑی ہے، بھائی بہن کھڑے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہیں، آس پاس پڑوس کے لوگ کھڑے ہیں، بچی رخصتی کا سما ہوتا، اللہ اکبر بڑا عجب ہوتا ہے۔ صبح تو باراتیوں کے لیے انتظام ہے، باراتی آئے، دولہا سج کر آیا، انتظام ہوا، رسم ادا کر دی گئی، نکاح خوانی کا پروگرام ہوا، سب کچھ کرنے کے بعد شام کے وقت جب رخصتی کا وقت آتا ہے، سارا گھر کھڑا ہے، خاندان کھڑا ہے، سارے چہرے ہیں، ایک بچی سب چھوڑ کے جا رہی، باپ کی شفقتوں سے جدا، ماں کی ممتا سے جدا، بھائی بہنوں کے پیار سے جدا، سب کو چھوڑ کے جاتی، کبھی پلٹ کر باپ کے چہرے کو دیکھ کر لپٹ جاتی ہے، یا اللہ یہی باپ کا چہرہ ہے، آج آنکھوں میں آنسو ہے، یہی باپ ہے جس نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی پریشانیاں اٹھائی، میرے لیے کھانا چھوڑ دیا، میرے لیے کتنا بھوکا رہا، میرے لیے کتنی پریشانی اٹھائی، سب کچھ قربانی میرے لیے دیا، آج میرے باپ کی چوکھٹ چھوٹ رہی ہے، باپ کا گھر چھوٹ رہا ہے، کبھی ماں سے لپٹی ہے، ماں کے دامن سے لپٹ جاتی، اے ماں تیری گودوں میں پلی ہو، اے ماں تیرے دودھ کو پی کر کے بڑی ہوئی ہو، آج تیرے قدموں سے جدا ہو رہی، تو وہ بہنوں کا چہرہ سامنے آتا ہے جن کے ساتھ بچپنا گزرا ہے، وہ بھائیوں کا چہرہ جن کے ساتھ بچپن میں کھیلی ہے، وقت گزاری ہے، کبھی بہنوں سے لپٹی، کبھی بھائیوں سے لپٹی ہے، عالم یہ ہوتا ہے جو دیکھنے آتے ہیں وہ بھی رو پڑتے ہیں، وہ بھی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ایک بیٹی جب چلتی ہے مڑ مڑ کے اپنے باپ کے چوکھٹ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہوئی جاتی ہے الخدا حافظ، اب میں جا رہی ہوں، اور اس چوکھٹ سے کہتی ہے یاد ہے تجھے ابھی تک مہمان آتا تھا تو میں دوڑتی تھی مہمان کے لیے، کھانا بناتی تھی، پریشان ہوتی تھی، اب اسی چوکھٹ پہ میں خود مہمان بن کر آؤں گی، اب آؤں گی لوٹ کر تو مہمان بن کر آؤں گی، بچی نکلتی ہے دروازے سے، سب کچھ چھوڑ کے جاتی ہے، باپ کی شفقت قربان ہو رہی، ماں کی ممتا قربان ہو رہی، بھائی بہنوں کا پیار قربان ہو رہا، ایک طرف ماں کی ممتا چھوٹتی ہے، باپ کا پیار چھوٹتا ہے، بھائی بہنوں کا پیار چھوٹتا ہے، اور دوسری طرف قربانی تو دیکھو، ایک طرف سب چھوڑ کے گئی، دوسری طرف شوہر کے گھر گئی ہے جسے جانتی نہیں، جسے پہچانتی نہیں، وارے بیٹی تیرے ہمت کو سلام، اللہ رسول کی رضا کے لیے ماں باپ نے جہاں فیصلہ کر دیا پلٹ کے پوچھتی بھی نہیں ہے، اپنے سر کو جھکا کر تسلیم کر لیتی ہے، اے مولا میں نہیں دیکھی تو کیا ہوا، میرا باپ دیکھ کر آیا ہے، میری ماں دیکھ کر آئی ہے، میرے گھر والے دیکھ کر آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہو جاتی ہے، اور جب بیٹی چلتی ہے اللہ کے حکم سے اسے ہجرت کا ثواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ فیضان رضا جمالی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت بڑی قربانی دیتی، سوچو ذرا کہ آج تک کسی بیٹی نے پوچھا، کوئی باپ اس کے چچا، اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے گھر والے جاتے ہیں رشتہ دیکھ کر چلے آتے، شرم و حیا کی بنا پر زبان پہ تالا لگا، کوئی بیٹی نہیں پوچھتی ابا آپ نے جس کو چنا ہے میرے لیے وہ دکھتا کیسا ہے، بولتا کیسا ہے، مزاج کیسا ہے، گھر والے کیسے ہیں، اس کی بولی کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا، نہیں، زبان پہ تالا لگا۔ ماں سے کبھی نہیں پوچھتی ماں جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کیسا ہے، کچھ نہیں، بس اسے اتنا معلوم ہے رشتہ کسی اور سے نہیں نبی کے غلام سے ہو رہا ہے، مدینے والے کے وفادار سے ہو رہا ہے۔ لڑکی خاموش ہے، نہیں بول رہی ہے، وارے بیٹی کتنی قربانی دیتی، ایک طرف جس آپ بتاؤ جس کے ساتھ زندگی گزار کچھ نہیں جانتی، یہ بھی نہیں پتا اس کے گھر والے کیسے، ادھر ماں باپ سب چھوٹ گئے، سب سے جدا ہوئی بیچاری، سب سے رخصت ہو گئی، اور ادھر شوہر کے گھر جا کر سوچو ذرا کہ دیکھو باپ اس کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کی شفقتوں سے جدا ہو کر آئی، ادھر شوہر کے باپ کو باپ بنانا ہے، گھر پہ ماں چھوڑ کے آئی ہے، ادھر شوہر کے ماں کو ماں بنانا ہے، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کے آئی ہے، شوہر کے بھائی کو بھائی، شوہر کی بہن کو بہن بنانا ہے،
آپ ذرا سوچیں ایک ڈری سہمی بچی کس طرح زندگی گزارتی ہے جب جاتی اپنے گھر شوہر کے گھر نہ جانتی نہ پہچانتی اجنبیت ہے لیکن ایک نکاح کا ایسا رشتہ ہے کہ اس کی برکت سے اپنوں سے کہیں زیادہ بھی اپنائیت ہو جایا کرتی ہے وہ بیٹی اس گھر پہنچتی ہے جسے کبھی دیکھا نہ ڈری ہے سہمی ہے اس کا اٹھنا بھی دیکھا جاتا اس کا بیٹھنا بھی دیکھا جاتا اس کا چلنا بھی دیکھا جاتا اس کا بولنا بھی دیکھا جاتا اس اگر بچی بہو بن کر آتی کسی کے گھر کچھ بول دے تو کہتے تیرے ماں باپ نے یہی سکھایا ہے غلط ہو جائے تو کہتے تیرے ماں باپ نے یہی سکھایا یعنی ایک طرف تو خود کی عزت بچانی دوسری طرف اپنے ماں باپ کی عظمت بھی بچانی ہے ماں باپ کی عزت بھی بچانی ہے غلطی نہ ہونے پائے خطا نہ ہونے پائے اتنی قربانیوں کے بعد تب کہیں کسی کا گھر بستا ہے یاد رکھنا جب ایک بیٹی باپ کی چوکھٹ سے جدا ہو کر شوہر کے گھر جاتی ہے تب اسے جا کر کے ہجرت کا ثواب ملتا ہے اور بیٹا جو بیوی کو لے کر گیا دولہا اس کو بھی ثواب بہت ہے سننا وہ کہتا ہے اے شریک حیات ابھی تک بیمار تو پڑتی تھی علاج تیرا باپ کرواتا تھا اگر تجھے کپڑے کی ضرورت ہوتی تیرا باپ دلاتا تھا کھانے پینے کا انتظام تیرا باپ کرواتا تھا اب میرے گھر آ گئی تو میرے عقد میں آ گئی میری بیوی بن گئی اب تیرے باپ کی ضرورت نہیں اب بیمار تو پڑے گی علاج میں کراؤں گا کپڑے کی ضرورت ہوگی میں دلاؤں گا خرچہ تیرا میں اٹھاؤں گا ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا تب اس لڑکے کو اللہ کے حکم سے نصرت کا ثواب ملتا ہے اور جہاں ہجرت ہو نصرت